السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم من ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ محترم بھائیو، ابھی جو آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی ہے میں نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 ہے، اور آج ہم انشاءاللہ الرحمن وضو کا طریقہ اور تیمم کا طریقہ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم، جب تم کھڑے ہو، الی الصلاۃ، نماز کے لیے، فاغسلوا، پس دھو لو، وجوہکم، تم اپنے چہروں کو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کوہنیوں تک، وامسحوا، اور مسح کرو، برؤوسکم، اپنے سروں کا، وارجلکم، اور اپنے پاؤں کو، الی الکعبین، ٹخنوں تک، وَإِن كُنتُم، اور اگر ہو تم، جنبی، فطہروا، پس خوب اچھی طرح طہارت اختیار کرو، پاکیزہ ہو جاؤ، وَإِن كُنتُم، اور اگر ہو تم، مرضی، مریض، او علی سفرٍ، یا سفر پر، او جاء احد، یا آیا ہو تم میں سے، منکم، تم میں سے کوئی، من الغائط، غسل خانے سے، بیت الخلاء سے، او لامستم النساء، یا چھوا ہو تم میں سے کسی نے عورتوں کو، فلم تجدوا، پس نہ پاؤ تم، ماء، پانی، فتیمموا، پس قصد کرو، پس تیمم کرو، سعیدا طیبا، پاکیزہ مٹی سے، فامسحوا، پس مسح کرو، بوجوہکم، اپنے چہروں کا، وایدیکم، اور تم اپنے ہاتھوں کا، منہ، اس سے، یعنی مٹی سے، ما یرید اللہ، نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ، لیجعل، یہ کہ بنائے، یہ کہ کرے، علیکم، تم پر، من حرجن، کوئی تنگی، ولیکن یرید، اور لیکن چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، لیطہرکم، تاکہ پاکیزہ کرے تم کو، ولیتم نعمتہ، اور تاکہ تمام کرے اپنی نعمت کو، علیکم، تم پر، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ محترم بھائیو، اس آیت کے اندر، طویل آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت جو ہے وہ مسلمانوں کو طہارت سکھا رہے ہیں، پاکیزگی سکھا رہے ہیں۔ اس کے اندر وضو کا مکمل طریقہ بیان کیا گیا ہے، تیمم کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، اور ساتھ میں غسل کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ ابھی ہم جو ہے اس نشست میں وضو کا طریقہ اور جو ہے تیمم کا طریقہ، اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ حدیث میں آتا ہے، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے اچھی طرح وضو کیا، اس کے تمام اعضاء جو ہیں، اس کے جتنے بھی اعضاء ہیں وضو کے، ان کے ذریعے سے، اور وضو کے اعضاء ہاتھوں اور پاؤں کے ناخنوں کے ذریعے سے، اس کے تمام اعضاء کے خطائیں جو ہیں، جو گناہ ہیں، وہ ناخنوں کے ذریعے دھل کر نکل جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب ہم وضو کا طریقہ جو ہے وہ حدیث کے مطابق
اور قرآن کریم کے مطابق جو ہے اس کو سیکھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کر لو۔ وضو کا طریقہ بھی قرآن مجید نے سمجھا دیا۔ اب نماز کے لیے وضو کرنا انتہائی ضرورت ہے، شرط ہے نماز کے لیے۔ یہ چیز میری ذہن میں رکھ لیں، بات ذہن میں رکھ لیں، دو چیزوں کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے، ایک نماز کے لیے اور دوسرا طواف کعبہ کے لیے۔ دونوں چیزوں کے لیے آپ کا وضو کا ہونا ضروری ہے، ادروائز آپ یہ دونوں چیزوں کو سر انجام نہیں دے سکتے۔ ہاں، قرآن مجید کو آپ بغیر وضو کے بھی چھو سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے، شرط نہیں ہے اس کے لیے۔ ہاں، وضو کا ہونا قرآن مجید کے لیے افضل ہے، وضو کا ہونا افضل ہے قرآن مجید کے لیے، لیکن بغیر وضو کے آپ اس کو چھو سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اب آ جائیں کہ وضو کا طریقہ کیا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا قمتم، جب کھڑے ہو تم، الی الصلاۃ، نماز کی طرف، یعنی نماز کے لیے جب تم نے نماز پڑھنی ہو تو کیا کرو، فاغسلوا، پس تم دھو لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کوہنیوں تک۔ ہاتھوں کو کہاں تک دھونا؟ کوہنیوں تک۔ وامسحوا، اور مسح کرو، برؤوسکم، تم اپنے سروں کا، وارجلکم، اور اپنے پاؤں کو تم دھو، الی الکعبین، کہاں تک؟ ٹخنوں تک۔ اچھا، اب جو وضو کا طریقہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ طریقہ یہ ثابت ہے جو صحابہ اکرام نے ہم تک پہنچایا۔ مختلف روایات میں آتا ہے، مسلم میں، بخاری میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، مسند احمد میں، ان ساری سیاستہ کی روایات میں وضو کا طریقہ آیا ہے۔ اس کا پریکٹیکل ہم انشاءاللہ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں، اور اس کے مطابق، قرآن مجید کے مطابق جو اللہ رب العزت نے بتایا اس کے مطابق وضو آپ سارے ہی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھ لیں میرے بھائیوں کہ وضو شروع کرنے سے پہلے جو ہے آپ نے بسم اللہ لازمی پڑھنی ہے۔ وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ لازمی پڑھنی ہے، بسم اللہ کے بغیر وضو شروع نہیں کرنا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ وہ یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے اور دائیں ہاتھ میں پانی لے کر آدھا اس سے کلی کرتے اور آدھا ناک میں چڑھا کر اس سے ناک صاف کرتے، اور ناک کو چھوٹی انگلی کے ساتھ اندر سے صاف کرنا چاہیے، اور پانی کھینچتے وقت پانی آپ کی ناک کی جڑوں تک اندر تک جانا چاہیے۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ دائیں ہاتھ میں پانی لیں، پہلے کلی کریں، کلی آپ 3 دفعہ کریں، اور اس کے بعد آپ پھر دائیں ہاتھ سے پانی لے کے ناک کے اوپر چڑھائیں اور کھینچیں اوپر کو، یہاں تک آپ کے نتنوں تک نتنے تر ہو جائیں، اتنا پانی آپ اوپر کو کھینچیں سانس کے ساتھ، 3 دفعہ یہ عمل دہرائیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ نے پانی دونوں ہاتھوں میں لے کے اپنے جو ہے چہرے کو دھونا ہے۔ یہ بالوں کی جہاں سے ماتھا شروع ہوتا ہے، بال ختم ہوتے ہیں، وہاں سے لے کر یہاں نیچے یہ جو کیا کہتے ہیں گردن کا سینٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، گلے کی جو کروی ہڈی ہوتی ہے اس ہڈی تک آپ نے چہرے کو ایسے دھونا ہے 3 بار پانی لے کر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے جناب اس میں آپ نے 3 دفعہ چہرے کو دھو کے پھر آپ نے علیحدہ سے چلو میں پانی لینا ہے اور آپ نے جناب داڑھی کا خلال کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ داڑھی میں پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح آپ نے خلال کرنا ہے۔ اگر کسی کی بڑی داڑھی ہے تو چلو ایک ہی داڑھی کا جو ہے نا اس سے خلال کافی، یہ نہیں کہ آپ دھونے لگ جائیں، ٹھیک ہے۔ داڑھی میں پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح خلال کریں انگلیاں ڈال کے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ نے پانی لینا ہے اور دائیں ہاتھ کو، دائیں بازو کو کونیوں تک آپ نے دھونا ہے۔ یہ عمل 3 بار تک آپ دہرا سکتے ہیں۔ اسی طرح بائیں بازو کو آپ نے بائیں ہاتھ کو کوہنیوں تک دھونا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ تر کر لینے ہیں، اور دونوں ہاتھ تر کرنے کے بعد آپ نے یہ ہاتھ جوڑ لینے ہیں اور سر کا مسح کرنا ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح
ماتھے سے لے کر پیچھے سر کی گدی تک ہاتھ لے جانے ہیں اور ان ہاتھوں کو ہی واپس بیک اسی طرح لے کے آنا ہے اور آپ نے پورے سر کا یہ مسح کرنا ہے اور مسح کرتے ہوئے سر کا آپ نے کوشش کرنی کہ کم از کم 1/4 سر کا مسح لازمی ہو۔ 1/4 سر کا مسح بھی ہو گیا تو آپ کے وضو کا جو حصہ ہے سر کا مسح کرنا وہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے گیلے ہاتھ لے کے شہادت کی انگلی کے ساتھ یہ کانوں میں ڈالنا ہے، کانوں کے اندر سے اس کو مسح کرنا ہے یہاں تک، ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں ذرا، یہاں تک اس کو ایسے کرنا اور اس انگوٹھے کے ساتھ جو ہے وہ کانوں کے پیچھے کے بیک کا مسح آپ نے کرنا ہے۔ یہ یہاں تک جو آپ کا چہرے کا اور سر کا جو ہے مکمل ہو گیا۔ اب کچھ لوگ یہاں پر گردن کا مسح کرتے ہیں۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ گردن کا مسح جو ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ کچھ روایات آتی ہیں جن میں محدثین نے لکھا ہے کہ وہ روایات ضعیف ہیں۔ گردن کا مسح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے پاؤں کو جو دھونا ہے، پہلے دائیں پاؤں کو آپ نے دھونا ہے اور آپ نے پاؤں دھوتے ہوئے انگلیوں کا خلال کرنا، یہ چھوٹی انگلی کے ساتھ ہاتھوں کا بھی آپ نے خلال کرنا ہاتھ دھوتے ہوئے اور پاؤں دھوتے ہوئے بھی یہ انگلیوں کے ساتھ آپ نے چھوٹی انگلی کے ساتھ خلال کرنا ہے تاکہ پاؤں کی کوئی جگہ خالی نہ رہ جائے۔ اسی طرح پھر آپ نے بایاں پاؤں دھونا ہے اور اس کو آپ نے اس کا بھی خلال کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کا وضو مکمل ہو جائے گا۔ وضو جو ہے، وضو کے اعضاء جو ہیں یہ ایک دفعہ دھونے فرض ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 1 دفعہ دھوتے تھے، کبھی 2 دفعہ اور کبھی 3 دفعہ۔ 1 دفعہ دھونا وضو کے اعضاء کو یہ فرض ہے۔ 2 دفعہ بھی آپ دھو سکتے ہیں اور 3 دفعہ بھی آپ دھو سکتے ہیں۔ اگر پانی کی قلت ہو تو 1 دفعہ وضو کے اعضاء دھونا ہی کفایت کر جائے گا اور آپ کا فرض جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اور پانی کے اسراف سے بھی بچنا چاہیے۔ بعض لوگ پانی کا نل کھول لیتے ہیں، ٹوٹی کھول لیتے ہیں تو پانی بہت ضائع کرتے ہیں۔ پانی کی مقدار کو کم رکھ کے آپ نے وضو جو ہے وہ کیا کرنا ہے اور کوشش کریں کہ وضو کرتے ہوئے سنت عمل جو ہے اس کو بار بار اپنانے کی کوشش کریں۔ پہلے نمبر پر آپ جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کریں اور دوسرے نمبر پر آپ کوشش کریں کہ جب چلو میں پانی لیں تو وہ ایک ہی چلو میں آدھا منہ میں ڈالیں اور آدھا جو ہے وہ ناک میں ڈالیں۔ یہ سنت عمل ہے۔ لیکن اگر آپ کلی علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، ناک علیحدہ صاف کرنا چاہتے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وضو کرتے ہوئے اگر کسی کی ایڑیاں خشک رہ گئی تو وہ ایڑیاں جہنم کا ایندھن بنیں گی، جہنم کا حصہ بنیں گی، تو جہنم کی آگ جو ہے ان ایڑیوں کو پکڑے گی۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے جب وضو کریں اطمینان کے ساتھ اچھے طریقے سے وضو مکمل کریں اور وضو کے اعضاء میں سے کوئی چیز خشک نہیں رہنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ یہ وضو کا مکمل طریقہ ہے۔ اور وضو مکمل کرنے کے بعد آپ وضو کی جو ہے وہ دعا پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے وضو کر کے دعا پڑھ لی اور اچھے خالص طریقے سے اس نے صاف نیت سے اور مکمل وضو کیا اور یہ دعا پڑھ لی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ وضو کا آپ کا طریقہ جو ہے یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ اب بات آتی ہے تیمم کی طرف۔ اب قرآن مجید کی جو میں نے آیت آپ کے سامنے رکھی سورۃ المائدہ، تو اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پس اگر تم نہ پاؤ پانی کو فَتَیَمَّمُوا، پس قصد کرو۔ تیمم کا معنی ہے قصد کرنا، فَتَیَمَّمُوا، پس قصد کرو، پس تیمم کرو، صعیداً طیبا، پاکیزہ مٹی سے۔ اور یہ طریقہ تیمم کا طریقہ انتہائی آسان ہے۔ اور تیمم کب ضروری ہے؟ جب قرآن مجید نے فرمایا کہ جب تم پہلی حالت یہ ہے کہ تم پانی نہ پاؤ، پانی نہ مل سکے تمہیں، یا تم بیمار ہو،
تم کسی سفر پر ہو اور ایسی حالت میں کہ اگر تمہیں غسل واجب کی ضرورت ہے اس کے لیے بھی تیمم کر سکتے ہو، اگر وضو کرنا ہے تو اس کے لیے بھی تم تیمم کر سکتے ہو۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ ایک جنگ کے دوران حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا احتلام ہو گیا، ان کو غسل کی ضرورت پڑ گئی۔ اب انہوں نے سن رکھا تھا یا ان کو معلوم ہوگا کہ تیمم کیا جاتا ہے، لیکن تیمم کا طریقہ نہیں معلوم تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو مٹی میں لوٹ پوٹ کر لیا، مٹی میں گھومنے لگ گئے، لیٹ کے گھومنے لگ گئے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو تیمم کا طریقہ بتایا، سکھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے لیے یہی کافی تھا کہ تم تیمم کر لیتے۔ تیمم کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عمار بن یاسر کو وہ بتایا، اور یہ صحیح حدیث ہے، غالباً یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھ مٹی پر مارے، اس طرح مٹی پر مارے، پھر ان پر پھونک ماری، ان کو جھاڑا اور اپنے چہرے پر مل لیا، جس طرح کہ قرآن مجید کا حکم ہے فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، مسح کرو تم اپنے چہروں کا۔ ایک دفعہ اس طرح مسح کیا، ٹھیک ہے، اور پھر جناب دوبارہ مٹی پہ مارا، اور یہ بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر مسح کیا دونوں ہاتھوں سے، تو یہ آپ کا تیمم مکمل ہو گیا۔ صرف یہ تیمم کا طریقہ ہے، اس سے زیادہ اور کوئی آپ کو تکلیف کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر سن لے، یہ وضو کے لیے اگر پانی اویلیبل نہ ہو، بندہ بیمار ہو یا اس کو کوئی پریشانی ہو، مجبوری ہو، سفر کی حالت میں ہو، پانی میسر نہ ہو، تب بھی بندہ تیمم کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ بندے کو، انسان کو حالت جنابت میں ہے اور غسل کی ضرورت ہے، تب بھی پانی موجود نہیں ہے، تو تب بھی وضو کے لیے اور جنبی حالت سے نکلنے کے لیے تیمم جو ہے وہ کفایت کر جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ چیزیں۔ اب آ جائیں کہ وضو کب ٹوٹتا ہے اور کب ضرورت ہوتی ہے وضو کی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی کو حدث آ جائے، حدث ہو جائے، تو وہ اپنا وضو دوبارہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا حدث کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پخانے کی چیز سے، پخانے کی جگہ سے کسی چیز کا اخراج ہونا، یا ہوا کا نکلنا یا پخانے کا نکلنا، تو اس کو حدث کہتے ہیں، ہوا کے نکلنے کو۔ اگر کوئی بندہ اس کا ہوا خارج ہو جاتی ہے، اس کو حدث ہو جاتا ہے، یا وہ بیت الخلاء سے ہو کر آ جاتا ہے، تو اس پر وضو لوٹانا فرض ہو جاتا ہے، اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح تیمم بھی دوبارہ کرنا پڑتا ہے۔ اور وضو جو ہے، میں نے پہلے بتایا، دو چیزوں کے لیے وضو جو ہے آپ کے اوپر فرض ہے۔ اگر آپ نے نماز کے لیے آنا ہے، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پھر بھی وضو کرنا ہے۔ اور اگر طواف کے لیے، یہاں طواف کا ذکر نہیں ہے، لیکن اگر طواف کعبہ کرنا ہے، اللہ ہم سب کو طواف کعبہ کی توفیق عطا فرمائے، اگر طواف کعبہ کرنا ہے تو تب بھی وضو کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ جناب وضو کا جو صحیح طریقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تھا وہ میں نے بیان کیا، تیمم کا جو طریقہ تھا وہ میں نے بیان کیا۔ اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہے اس کے بارے میں تو وہ ابھی پوچھے، ہماری ریکارڈنگ بھی چل رہی ہے، چلتی رہے گی، آپ اب سوال کریں، لیکن باری باری ایک ایک بھائی سوال کرے، ہاتھ اٹھا لیں، جب آپ کو اجازت ملے گی تو آپ اس وقت سوال کر سکتے ہیں۔ جی شاہد بھائی۔ ڈاکٹر صاحب، وضو کے بعد جو کہتے ہیں کہ چھینٹے لے کے شرمگاہ پہ مارنے چاہیے، جائز ہے؟ ہاں جی، ایک روایت میں آتا ہے، بھائی نے پوچھا ہے کہ وضو کے بعد جو شرمگاہ کی طرف چھینٹے مارنے چاہیے، اس میں یہ تھا کہ ایک روایت میں آتا ہے کسی صحابی نے پوچھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے شک رہتا ہے کہ کہیں چھینٹے نہ، مجھے میرے پیشاب کے چھینٹے میرے کپڑوں پہ نہ لگے ہوں، تو شک میں صبح میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ وضو کے بعد پانی کے چھینٹے دائیں ہاتھ سے ایسے اپنی شرمگاہ کی طرف کپڑوں کے اوپر، شلوار کے اوپر مار لیں، تو انشاءاللہ الرحمن جو ہے وہ شک بھی جاتا رہے گا اور آپ کا جو عمل ہے، وضو ہے، وہ مکمل ہو جائے گا۔ اور جی، ہاں جی عباس صاحب، وہ ابھی بعد میں آئے گا۔
وہ آپ کا اگلی سیشن میں آپ کا جواب آئے گا. میں نے آج 2 سیشن رکھے ہیں. ہاں جی جی. وضو کے بعد میں نے دیکھا ہے کئی لوگ آسمان کی طرف انگلی کرتے ہیں یا آسمان کی طرف سے دیکھتے ہیں, وہ اس کے بارے میں کیا؟ ہاں جی, چوئی صاحب نے سوال کیا کہ وضو کے بعد اکثر لوگ جو ہے وہ آسمان کی طرف ایسے منہ اٹھا کے دیکھتے ہیں یا آسمان کی طرف ایسے انگلی سے اشارہ کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں, یہ کسی بھی صحیح حدیث میں یہ ثابت نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یا صحابہ اکرام کے کسی عمل سے یہ ثابت نہیں ہے کہ وضو کر کے آپ آسمان کی طرف دیکھیں یا انگلی اٹھا کر دیکھیں. اگر یہ ثابت ہوتا تو یقیناً کسی نہ کسی حدیث کے اندر مروی ہوتا. کسی حدیث سے بھی آسمان کی طرف منہ اٹھا کے دعا پڑھنا یا انگلی کر کے اشارہ کرنا, یہ بالکل بھی کسی حدیث میں صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے. ایسا بالکل ہرگز نہیں ہے. ہاں, وضو کر کے جو دعا میں نے بتائی ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ, یہ دعا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, ثابت ہے صحیح سند کے ساتھ. جی اور کوئی بھائی؟ ہاں جی, پڑھ رہے ہیں نا, وہی پڑھ رہے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. ہاں جی. کچھ لوگ کہتے ہیں جی وضو کے لیے نا واش روم میں طہارت کرنا ضروری ہے, یعنی کہ استنجا کرنا ضروری ہے وضو سے پہلے, اگر حاجت ہو یا نہ ہو پھر بھی, یعنی کہ. اچھا, یہ بھائی نے قاری صاحب نے سوال کیا کہ وضو سے پہلے کیا استنجا کرنا ضروری ہے؟ نہیں محترم بھائیو, استنجا کرنا ضروری نہیں ہے. اگر آپ کو حاجت ہے واش روم جانے کی, آپ کو پیشاب آیا یا پخانہ آیا تو تب استنجا کریں گے. استنجا ہوتا ہی تب ہے جب آپ نے وہ پیشاب کرنا ہے تو اپنی شرمگاہ کو دھونا ہے. اپنی شرمگاہ کو دھونے کا نام استنجا ہے, پاک کرنا شرمگاہ کو. اگر آپ واش روم گئے, آپ نے پخانہ اور پیشاب کیا ہے تو تب استنجا کریں گے. اگر آپ نے کیا ہی کچھ نہیں ہے, آپ کو ضرورت نہیں ہے, تو اب خواہ واش روم میں تو جا کے ٹائم ضائع نہ کریں. آپ دیکھیں ایک طرف فرض نماز کھڑی ہے, ٹھیک ہے, آپ کو ٹائم سے وضو کا ہے, تو آپ کے دماغ میں یہ بات چل رہی ہے کہ جی وضو کے لیے استنجا ضروری ہے, تو آپ استنجا کرنے چلے گئے, اتنی دیر میں فرض نماز گزر جائے گی. اگر آپ کو حاجت ہی نہیں ہے تو پھر استنجا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وضو آپ سیدھا کر سکتے ہیں. جی بھائی جان. جی, یہ شاہد بھائی نے بڑا اچھا مسئلہ بیان کیا, پوچھا ہے, سوال کیا ہے کہ آج کل گھروں میں اٹیچ باتھ ہوتے ہیں, کیا ہم ان باتھ میں وضو کر سکتے ہیں؟ جی میرے بھائیو, ان اٹیچ باتھ میں ہم نے دیکھا گیا کہ کھلی جگہیں ہوتی ہیں. واش روم یعنی کہ لیٹرین جو ہوتی ہے, بیت الخلاء پخانہ کرنے کی جگہ, وہ سیپریٹ ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ ایک بیسن لگا ہوتا ہے جو سیپریٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور بڑے ترقی یافتہ دور ہے, بڑا صاف ستھرا ماحول ہوتا ہے, آپ وہاں پر وضو کر سکتے ہیں. کوئی ایسی وہ ضرورت, وہ کیا کہتے ہیں, حد اور سختی نہیں ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ واش روم کی جگہ پہ جہاں پر آپ بیٹھ کے پخانہ پیشاب کرتے ہیں, اس کے چھینٹے اگر آپ پر پڑ رہے ہیں یا وہاں کی کوئی گندگی, کوئی نجاست آپ کو لگنے کا خدشہ ہو, تو پھر وہاں نہ کریں. اگر جگہ کھلی ہے اور وہ اس سے لیٹرین سے ہٹ کے علیحدہ بنایا ہوا سسٹم ہے, تو آپ وہاں کر لیں, کوئی حرج نہیں ہے, تنگی نہیں ہے, دین میں کوئی اتنا زیادہ سختی نہیں ہے. جب آپ نے بسم اللہ پڑھ کے آپ واش روم میں داخل ہو گئے تو وہ بسم اللہ کافی ہے, اور کوئی ضرورت نہیں ہے اضافی پڑھنے کی, لیکن پڑھ بھی لیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. جی اور کوئی بھائی؟ پیشاب کے بعد تو استنجا کرنا ظاہر ہے, جب آپ شرمگاہ کو دھوئیں گے نا. پیشاب کے بعد استنجا بھائی ہوتا ہی تب ہے جب پیشاب کرتے ہیں, تو آپ اپنی شرمگاہ کو نہیں دھوئیں گے. اگر نہیں دھوئیں گے, بغیر دھوئے آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے, تو وہ تو پیشاب کے قطرے آپ کے شلوار کو لگیں گے, آپ کے کپڑے وہ ناپاک ہو جائیں گے, پھر آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکیں گے, پھر آپ کے کپڑا لباس ناپاک ہو جائے گا. ہاں جی, ہاں جی, ہاں جی بالکل. یہ خالد صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر پخانہ اور پیشاب کرنے کے بعد آپ کو پانی میسر نہ ہو تو آپ مٹی سے بھی پاکی حاصل کر سکتے ہیں. جنڈی والا وہ بھی اس طرح کر سکتے جو تیمم کرنا ہو, یعنی کہ پانی جہاں بعد میں آئے گا, آپ کا سوال کا جواب بعد میں آتا اگلی نشست میں.
جی بھائی کوئی اور رہتا ہو؟ اگر ہم نے پیشاب کیا تو پیشاب والی جگہ کو دھونا ضروری ہے کہ استنجے والی جگہ کو بھی دھونا ضروری ہے؟ بھائی بڑی سادہ سی بات ہے، اگر بھوک لگے گی تو روٹی کھائیں گے یا بھوک کی جگہ پانی پئیں گے؟ روٹی کھائیں گے نا۔ آپ کو حاجت ہے پیشاب کی، آپ پیشاب والی جگہ سے پیشاب نکلا ہے، پخانے والی جگہ سے تو کچھ بھی نہیں نکلا، تو آپ صرف پیشاب والی جگہ کو دھوئیں گے، سیدھی سی بات ہے۔ اگر پخانہ آئے گا تو پخانے والی جگہ کو دھوئیں گے، اور آٹومیٹیکلی یہ چیز سائنسی طور پر بھی اپروو ہے، دیکھی گئی ہے، آپ نے بھی مشاہدہ کیا لیکن کبھی غور نہیں کیا، جب آدمی انسان پخانہ کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کو پیشاب بھی ساتھ آتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پخانہ کرنے بیٹھے اور پیشاب نہ آئے۔ ہاں، جب آپ اکیلا پیشاب کرنے بیٹھیں گے تو اس ٹائم پخانہ نہیں آتا۔ جب آپ پخانہ کریں گے تو آپ دونوں چیزوں کو دھوئیں گے، اور جب آپ اکیلا پیشاب کریں گے تو پھر شرمگاہ کو صرف پیشاب والی جگہ کو دھوئیں گے۔ جی اور کوئی بھائی؟ جنبی حالت میں ہم قرآن شریف یا دوسرے ذکر اذکار کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب بھی اگلی نشست میں آ رہا ہے انشاءاللہ۔ اور کوئی بھائی؟ ٹھیک ہے جی، ہمارا یہ سیشن کلوز ہوتا ہے تیمم جی بولیں جی۔ کچھ لوگ نا جیسے آپ بتا رہے تھے کرنا کہ مسا کریں، انہیں کو بھی سانس مسا کرتے ہیں، وہ مسا نہیں کرتے، ان کی عادت ہوتی ہے وہ ایسے ایسے کرنا نا، انہوں نے وہ عادت ہوتی ہے، یہ عادتاً بنی ہوئی بات ہے، کوئی حرج بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کرنا نہ کرنے کی بات نہیں ہے۔ بات میں نے بتا دی ہے کہ وضو کے اعضاء کو اچھی طرح دھونا چاہیے، اور یہ اعضاء سے کل مومنین قیامت والے دن پہچانے جائیں گے۔ ہاں جی، یہ دیکھیں نا، میں کہہ رہا تھا پہلے کہ آپ سوالات پوچھ کے آئیں۔ وضو کے دوران اگر کسی بھائی نے وضو کر کے جرابیں پہن لی ہیں تو وہ باقی 5 نمازیں اسی طرح بغیر پاؤں دھوئے صرف پاؤں کے اوپر مسح کر کے، پاؤں کے اوپر ایسے مسح کر کے تو نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا نا، تو انہوں نے کہا کہ اگر دین کے اندر عقل نام کی چیز ہوتی شریعت کے اندر، تو عقل یہ کہتی ہے کہ پاؤں نیچے سے گندے ہوتے ہیں تو مسح نیچے سے کیا جائے، لیکن شریعت نے یہ کہا کہ پاؤں کے اوپر سے آپ جراب کے اوپر سے مسح کر لیں تو آپ کا وضو آقا علیہ السلام فرمایا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ مستقل پگڑی پہنتا ہے، وہ بھی سر کا مسح کرنے کے لیے اس کے اوپر سے مسح کر سکتا ہے، پگڑی اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگلی بات، اگر آپ نے وضو کر کے جرابیں پہنی تب مسح کر سکتے ہیں، اگر آپ نے بغیر وضو آپ ہیں تو آپ جرابیں اتارنی پڑیں گی آپ کو، پھر آپ وضو جرابوں کے اوپر مسح نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے ایک دفعہ وضو کر کے جرابیں پہن لی، اس کے بعد آپ 5 نمازیں مسلسل مقیم آدمی 5 نمازیں جو ہے وہ وضو کے ساتھ کر سکتا ہے مسح کر کے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ نے جرابیں اتار کے پھر دوبارہ وضو کرنا ہے۔ اگر آپ نے بغیر وضو کیے وہ جرابیں پہنی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس وقت آپ جرابیں اتار دیں، ٹھیک ہے۔ اور جرابوں کے حوالے سے ایک اور بات اب ذہن میں آ گئی، چلے میں کر دوں۔ اور دوسری بات، سوری، اس کے ساتھ ابھی اور ایک بات ہے کہ مقیم بندہ 5 نمازیں پڑھ سکتا ہے، اور مسافر 3 دن تک انہی جرابوں کے ساتھ مسح کر کے 3 دن تک نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس نے جرابیں وضو کر کے پہنی ہوں، ٹھیک ہے جی۔ جرابوں سے ایک اور بات یاد آ گئی، اب وہ پورے مسجد میں بات کرنے والی، چلیں کلاس میں کر دیتے ہیں، کہ جرابیں جن لوگوں کے پاؤں سے بو آتی ہو تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد کا تقدس رکھتے ہوئے وہ جرابیں بدل کے مسجد میں آئے، یا پاؤں ہمیشہ صاف رکھے، یا اس کا علاج کرے۔ اکثر لوگ سردیوں میں انتہائی ان کے پاؤں سے بو آ رہی ہوتی ہے، اور مسجد کے قالین پہ دوسرے لوگوں کو بھی وہ اس کا ذائقہ چکھا رہے ہوتے ہیں اس بو کا، تو اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اور کوئی بھائی؟ جی لوگ کہتے ہیں کہ مسا مطلب کہ چمڑے کے موزے ہو تو ان کا کیا جاتا ہے، یا یہ جو کپڑے کی جراب ہے ان کا نہیں ہوتا؟ یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ حدیث سے، صحیح حدیث سے یہی بات ثابت ہے کہ مسح جو ہے وہ الجرابین، جرابوں پر مسح جو ہے۔ اب وہ آگے سے کیا کہتے ہیں، بنی اسرائیل والی باتیں شروع کر دی ہیں لوگوں نے، چونکہ چنانچہ کہ گائے کا رنگ کون سا ہونا چاہیے، اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ تو جب آقا علیہ السلام نے بتا دیا، کر کے دکھا دیا کہ جرابوں کے اوپر مسح ہونا چاہیے تو پھر مسح کر لینا چاہیے، اس کے آگے چونکہ چنانچہ والی بات جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ اگر یہ بات کریں گے تو پھر آپ اور پھنستے جائیں گے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بتا کے میں ختم کرتا ہوں بات. ایک جنگ میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس جنگ کے سپہ سالار تھے, ان کو وضو کروا رہے تھے, تو وضو کرواتے ہوئے انہوں نے ایسا ہی کیا, مسح کیا پاؤں کے اوپر. تو حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ چیز جو ہے نا وہ برداشت نہ ہوئی کہ یہ کیا طریقہ کار, ان کو نہیں پہلے پتا تھا. واپس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے, اپنے باپ سے کہنے لگے میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے وضو کرایا اور انہوں نے پاؤں پر مسح کیا, تو آپ مجھے بتائیں کیا یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹھیک ہے, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑا اچھا جواب دیا, فرمایا کہ میرے بیٹے عبداللہ, آج کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص تمہیں جو بات کہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ منوان تسلیم کر لینا, میرے تک آنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے جو کیا وہ بالکل سنت کے مطابق کیا. ٹائم نہیں ہے کہ مطلب کہ ٹائم تھوڑا وا فٹافٹ بندہ آ جاتا, وضو مثال طور تے ہے مطلب مڑ کے نماز پڑھ کے جا کے وضو ہے گا پھر جرابہ پا لیے. ہاں جی, اگر وضو کی حالت میں جرابیں پہن لیں تو ٹھیک ہے, آپ نماز پڑھ کے پہن لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وضو ہونا قائم ضروری ہے, شرط تو یہ ہے کہ وضو ہونا نماز سے پہلے ہو یا بعد سے ہو. آپ جرابیں پہن لیں, باقی آپ 5 نمازیں مسح کر کے پڑھ سکتے ہیں. ہاں جی, کوئی اور بھائی؟ ہاں جی, کوشش کرنی چاہیے جراب جو ہے وہ مکمل حالت میں ہی ہو, پھٹی نہ ہو. شک شبے والی بات میں جانا ہی نہیں چاہیے. بینات اور مشتبہات جو ہے نا یہ واضح ہے. قرآن نے, حافظ صاحب حاضر ہو نا, قرآن نے بڑا واضح فرما دیا کہ حلال اور حرام بڑے واضح ہیں, جو ان کے درمیان چیز ہے وہ بینات میں ہے, وہ مشتبہات میں ہے. ٹھیک ہے, تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو چیز واضح ہے اس کو واضح رہنا چاہیے. شک شبے والی چیز میں اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہے, آپ خود شک میں آ رہے ہیں, تو آپ چھوڑ دیں اس چیز کو, آپ پھٹی ہوئی جراب نہ پہنیں. صحیح ہے جی. اور کوئی بھائی؟ وضو کے بعد اگر خون نکل آئے یا پیپ وغیرہ نکلے وضو ٹوٹ جاتے ہیں؟ نہیں, وضو ٹوٹتا نہیں ہے. اگر کوئی جان بوجھ کے کوئی ایسا کلی کرے یا کوئی ایسا خون نکالے تو پھر ہوتا ہے جان بوجھ کے, ورنہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور کوئی چیز جی؟ کپڑوں کو خون لگا ہو, اگر پہلی تو بات ہے کپڑے پاکیزہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, تو کپڑوں کا پاک ہونا نماز کی شرط میں سے شامل ہے. آپ صاف کپڑے پہنیں. اور کوئی جی؟ جزاکم اللہ خیر. آج کی ہماری یہ نشست جو ہے وضو اور تیمم کے حوالے سے مکمل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.